نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنانا یا کسی کردار کے اندر انہیں ڈھال کے دکھانے کی کوشش کرنا، اسلام میں یہ کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ یقیناً ہم مسلمان بھی اور دنیا کے دیگر مذاہب بھی سمجھتے ہیں کہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا مذہبی مقدسات کو نشانہ بنانا یہ بد امنی ہی لے کے آتا ہے۔ فلاں سیاستدان کا نام لینا بین ہے، اس کا آپ نے نام نہیں لینا ٹی وی کے اوپر۔ فلاں پارٹی کے بارے میں آپ نے کوریج نہیں دینا، تو وہ نہیں ہوتا۔ یہاں تو اتنی سینسرشپ ہے، لائیو چینلز پہ بات کرتے ہوئے بھی 10 سیکنڈ کے بعد آپ ڈیلے پہ آتے ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو وہیں پہ آپ سٹاپ کر دیتے ہیں۔ اچھا، آپ تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہ بڑا سٹینڈ لیا، لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ جہاں تک ان کے یہودی ایجنٹ ہونے کا معاملہ ہے تو ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ بلاسفیمی کی طرف آئے؟ دو طرح کے ہم سمجھتے ہیں مقصد ہے، ایک تو توجہ ان معاملات سے ہٹا کر تو نئے معاملات میں الجھانا ہے، اور دوسرا باریکی کے ساتھ ایسے سٹائل سے کام لے کے آنا کہ جس سے لوگوں کے اندر وہ جو انتشار والا معاملہ ہے اس کو کسی طرح ٹیسٹ کیا جائے۔ توہین رسالت پہ 15 دن کی معطلی، وہ بھی صرف سیٹلائٹ ٹی وی، ڈیجیٹل، یوٹیوب، باقی سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے۔ ویڈیو کلپ ریکارڈ کر کے جیو کو بھیج دیتا ہوں کہ یہ میرا کلپ چلا دیجئے، تو کیا چلایا جائے گا؟ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیو ٹی وی کو ٹوٹلی طور پہ بین ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بلنٹ لائن نیٹ ورک اور میں ہوں فریال وقار۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو آج کا ٹاپک بتا دوں کیونکہ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے، کریکٹر بلڈنگ کے اوپر، کیونکہ ہم سب جو ہے وہ بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تقریباً ہر گھر کا ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں جا رہا ہوتا ہے تقریباً، لیکن کیا صرف کتابیں رٹ لینے سے ہم کردار سازی کر لیں گے؟ جب ہم اپنے سوسائٹی کے اندر موو کرتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ ٹریفک سگنل بھی فالو کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آخر انہیں کس نے سکھانی ہے؟ معاشرے کے اندر ذمہ دار شہری بننا کس نے سکھانا ہے؟ اخلاقیات کس نے سکھانی ہے؟ اپنا جو ہماری اسلامک نارمز اور ویلیوز ہیں ان کو آگے کس نے لے کے چلنا ہے؟ تو کیا ہمارے اسکولز، ہمارے تعلیمی ادارے، کیا وہ پراپر اس طریقے سے ڈلیور کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم صرف کتابیں ہی رٹوا رہا ہے یا کردار سازی بھی کر رہا ہے؟ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو بڑے اعتماد کے ساتھ اسکولز میں بھیج دیتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ وہاں پہ 5 سے 6 گھنٹے گزارتے ہیں، وہ بچے اس 5 سے 6 گھنٹے میں کیا سیکھتے ہیں؟ مائیں جو گھر بیٹھی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ میرے بچے اسکول میں گئے ہیں اور وہاں سے بہت اچھا لرن کر کے آئیں گے، ایک ذمہ دار شہری بنیں گے، تمیز سیکھیں گے، تربیت ہوگی ان کی، تو کیا واقعی اسکول یہ سب کر رہے ہیں یا صرف فیسیں بٹور رہے ہیں؟ اس پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر۔ سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں بلاسفیمی کی تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں توہین رسالت کی تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں جس سے معاشرے کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، جو مذہب کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا کیا جائے؟ ابھی حالیہ میں ہم نے ایک کیس دیکھا جس میں ایک بڑا جو ہے وہ نجی چینل جسے 15 دن کے لیے معطل کیا گیا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نخواستہ خاکے بنا کے اس کو جو ہے وہ ایک ٹرانسمیشن میں استعمال کیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر 15 دن کی سسپینشن ہوئی، لیکن کیا یہ 15 دن کی سسپینشن اس کی سزا کافی تھی؟ اس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کا جواب اور اس کا انالیسس کرنے کی اس پوڈ کاسٹ میں کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں آپ سے ملاقات کرا دوں، لیکن یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو آپ نے اس کے بعد لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور اپنے کمنٹس بھی دینے ہیں کہ آپ نے ہماری اس گفتگو سے کیا اخذ کیا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آپ کی بہت مہربانی۔ مفتی صاحب، ایک تو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کرنی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا جیو نیوز کے حوالے سے، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ چیئرمین ہیں کنز الایمان بیکن اسکول کے، تو وہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے اسکولز کا، تو اس کے لیے بھی آپ کو اس لیے ہم نے جو ہے وہ یہاں انوائٹ کیا کہ اسکولز کے سسٹم اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ہم بات کر سکیں۔ پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں یہ جو واقعات ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں خدا نخواستہ توہین رسالت، توہین مذہب، اسلام کو جب لوگ اس طرح سے کوئی چیز کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں اور وہ پھر اس کے اندر مختلف ریئیکشنز بھی دیتے ہیں۔ خیر، سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ بیہیویئر ہوتا کیوں ہے؟ کیوں کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ بلاسفیمی کی طرف آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن آپ کا بہت شکریہ، آج انتہائی حساس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ نے انوائٹ کیا۔
جہاں تک ان واقعات کا تعلق ہے کہ یہ ہوتے کیوں ہیں، جی فرسٹ یہ سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہمارے اپنے پاکستانی چینلز یا اپنے اداروں میں ایسا کچھ ہوا ہے. اس سے پہلے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کا یہ جو جرم ہے، یہ نارملی جو دیگر ادیان کے لوگ ہیں، اس میں عیسائی کہہ لیں، یہودی کہہ لیں، یا کافر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہیں. کبھی وہ ڈنمارک میں اس طرح کے خاکے بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی فرانس میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دین اسلام کی مخالفت میں، کیونکہ ان کے کنٹریز کے اندر، ان کے ممالک کے اندر مسلسل اسلام پھیل رہا ہے، اور اسلام کی جو طاقت ہے وہ ان تک عیاں ہے، اور انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں تو کسی صورت یہ لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے. تو اب اسلام کے ڈائریکٹ اگینسٹ بات کرنے سے اگر وہ فیل ہو گئے ہیں، تو اب ان کو بڑے عرصے سے اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ بالخصوص یہ جو برصغیر پاک و ہند، یہ جو ہمارا کانٹیننٹل ہے، اس میں جو لوگوں کے مذہبی جذبات ہیں وہ دو چیزوں کے ساتھ بہت حد تک آگے جا چکے ہیں. ایک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و احترام، اور دوسرا ہے قرآن پاک کی حرمت. تو اب وہ ڈائریکٹ تو قرآن کو یا نبی علیہ السلام کو اٹیک نہیں کرتے، کہ وہ اس انداز سے لے کے آتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں لادینیت، لوگوں کے دلوں میں یہ ماحول، یہ سوچ کریٹ کرتے ہیں کہ جو مذہب اسلام ہے یہ کہیں متعصب ہے یا متشدد ہے، یا یہ جو ہے ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر قدغن بہت ہے، رکاوٹیں بہت ہیں، سختیاں ہیں. وہ اب اس طرح کا لوگوں کے سامنے سچویشن بناتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ یہ مذہب اسلام کی جو سختیاں ہیں، یا مذہب اسلام جو ہے جس طرح سے آپ کو ایک باؤنڈنگ کے اندر رکھتا ہے، یہ آزادی نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ مسلمانوں پہ کبھی دانستہ غیر دانستہ ایسے انداز سے، جس سے کبھی پتہ چلتا ہے کبھی نہیں چلتا. تو یہ شروع سے ہی خواہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو، یا اس کے بعد سلطان عبدالحمید کا زمانہ ہو، یا اس سے آگے. ابھی ہم اپنی جس ایجز سے گزر رہے ہیں، ہم نے اپنی ان 30-40 ایئرس کے اندر کتنی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے خاکے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اخبارات میں چھایا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی تھیٹرز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کو جلاتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا اصل میں ہوتا ہے کہ جب یہ ہم کریں گے تو مسلم ریئیکشن آئے گا، اور وہ مسلم ریئیکشن ان کے اپنے خلاف آپس میں ہوگا، تو بد امنی پیدا ہوگی، متشدد شو ہوگا. اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیشہ ہم نے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار والا ریئیکٹ کیا ہے کہ جس کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی اب جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ نہ سمجھ میں آنے والا ہے. اور بالخصوص آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا بھی میڈیا کے ساتھ کسی حد تک ظاہر ہے پروگرامز کے اندر مختلف چینلز میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ مسلم ملک کے اندر، مسلم کنٹری کے اندر، اور جہاں پہ یہ معاملات کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتے، جس کی بحاف پہ آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر کس طرح انتشار پیدا ہوتا ہے. اور بالخصوص اس وقت کہ جس وقت ملک پاکستان اپنی سرحدوں پہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس کنڈیشن پہ چل رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، میڈیا کے سامنے ہے. پھر اس وقت پوری دنیا کے اندر جو عالمی جنگیں چل رہی ہیں، اس میں پاکستان کا جو کردار چل رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر وہ بلوچستان ہو، یا ہمارا کے پی ہو، یا آج AJK ہے، اس کے اندر کس طرح کے حالات چل رہے ہیں. تو اس طرح کے حالات کے اندر یہ والے واقعات لے کے آنے کا دو طرح کے ہم سمجھتے ہیں مقصد ہے. ایک تو توجہ ان معاملات سے ہٹا کر تو نئے معاملات میں الجھانا ہے، اور دوسرا باریکی کے ساتھ ایسے سٹائل سے کام لے کے آنا کہ جس سے لوگوں کے اندر وہ جو انتشار والا معاملہ ہے، جو محبت کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک قربت کا جو معاملہ ہے، اس کو کسی طرح ٹیسٹ کیا جائے کہ پہلے یہ کیا تھا تو اس وقت وہ یہ ریئیکٹ آیا تھا، اور اب اس کے بعد ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ
فلاں فلاں اقدامات کیے اور اب وہ وقت گزر گیا ہے، تو کیا اب دوبارہ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو اب ریئیکٹ کتنا آئے گا، کس حد تک آئے گا، یہ سارا وہ ہے۔ بقیہ یہ واقعات جو ہیں یہ نہ صرف مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بلکہ قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی ایذا دینے کے مترادف ہے۔ اچھا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنانا یا کسی کردار کے اندر انہیں ڈھال کے دکھانے کی کوشش کرنا اسلام میں یہ کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ اس میں دو چیزوں کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے کہ ہم مذہب کی تعلیم کو سائڈ پہ کر کے، جیسے مغرب سوچتا ہے کہ جیسے ہر انسان کی ڈمی بنائی جا سکتی ہے، جیسے ہر انسان کے لیے بات کی جا سکتی ہے، تو ویسے ہی مسلمانوں کے نبی پہ کیوں نہیں بات کی جا سکتی؟ تو یہ اس کو مذہبی آزادی کہتے ہیں، جو کہ مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو ایسے پیش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ تو یقیناً ہم مسلمان بھی اور دنیا کے دیگر مذاہب بھی سمجھتے ہیں کہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا مذہبی مقدسات کو نشانہ بنانا یہ بد امنی ہی لے کے آتا ہے۔ بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شبیہ بنانا آپ کی یا آپ کو معاذ اللہ خاکے بنانا یہ متصور ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے منفرد، سب سے عظیم، سب سے عالی وقار بنایا ہے، اور اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ جس ہستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ تک بننے نہیں دیا، بے شک، تو آپ بتائیے کہ اس ہستی کو آپ کس کی شبیہ بنائیں گے؟ جس بھی انسان کو کریکٹر کے طور پہ جس بھی ایکٹر کو لیں گے، اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے؟ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ فیس پہ لائٹ دے دی؟ جی میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں، یہ ابھی سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے۔ جب یہ معاشرہ اس حد تک کردار کو اجازت دے دے گا تو اس کے بعد آگے چلنا کیا ہے؟ اور یہ یہاں پہ تو ابھی رکاوٹ ہے، تو اس لیے بقیہ کچھ کنٹریز کے اندر اللہ کے نبیوں کے متعلق موویز بنی ہوئی ہیں۔ ہاں کافی بنی، میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں۔ یہ اب 9-10 محرم کے حوالے سے بھی بنی، ان میں باقاعدہ طور پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بنایا گیا۔ جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جن کنٹریز میں ایسا کچھ کیا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست نہیں تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے ان انبیاء کرام پر آپ نے کریکٹر بنا لیے اور کردار کشی ان کی کر لی اور ان پر یہ مذاق بنا لیا، اور اب وہ بڑھتے بڑھتے ہمارے جو مقدسات مزید آگے ہیں، جس میں آپ جیسے تذکرہ کر رہے ہیں سیدنا امام حسن و حسین پاک کا یا دیگر صحابہ کرام کا، اور پھر سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ جس انسان کو آپ کریکٹر میں وہ دکھا رہے ہیں، یہ معاشرہ کیا اس انسان کے پرسنل کریکٹر اور اس کے حلیے اور اس سارے کو نہیں جانتا؟ بالکل۔ تو وہ کیا اس کی ایسی کیا شخصیت ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی ہوتا ہے یہ کسی مذہبی انسان کے لبادے میں نہیں سامنے آ سکتے۔ اچھا، انہوں نے اس کو یہی میں کہہ رہی تھی، انہوں نے اسے یہ کرنے کی کوشش کی ہے نا کہ کوئی کسی شخص کو نہیں دیا وہ کریکٹر، ایک فیس پہ لائٹ دے دی اور باقی باڈی سٹرکچر بنا دی، ڈیفینیٹلی کارٹون کر دیا، ایک نیرو اسکیپ لیا انہوں نے۔ اب وہ سارا کیا ہے کہ یہ اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں، اس ہستی کا کیسے بنا سکتے ہیں، اس ہستی کو کیسے کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ کیا سوسائٹی کو؟ جی اصل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیسٹر کے طور پہ ہوتا ہے کہ اس کا ریئیکٹ کیا آئے گا۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شبیہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں ایک قرآن پاک کا ایک حوالہ گزارش کرتا ہوں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرما رہے ہوتے تو کسی صحابی کو اگر سمجھنے میں مشکل آ رہی ہوتی تھی نا، تو وہ عربی میں کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا رعایت کرتے ہوئے ذرا اس کو ریپیٹ کر دیجیے۔ تو راعنا کا لفظ بولتے تھے، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کر دیجیے، اور سارے ہی ادب سے بولتے تھے، احترام میں بولتے تھے۔ ایک صحابی یہودیوں کی بستی میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ راعنا جو لفظ ہے یہودی اس کو ایک دوسرے کی توہین میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اور انہوں نے، ان کی لغت میں یہ تھا، ڈکشنری میں ایسا تھا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی راعنا کا لفظ استعمال کیا۔ اب ان کو تکلیف ہوئی
کہ یہ تو توہین کا لفظ ہے اور تم نے ہمارے نبی کے بارے میں بولا. تو انہوں نے کہا تم بھی تو آپس میں بولتے ہو یہ. اب وہ بڑے پریشان ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لفظ ایک ہے جس کے لیے ہم احترام میں بولتے ہیں اور وہ ان کے ہاں یہ بے ادبی کا لفظ ہے اور وہ آپس میں یہ اور آپ کے لیے بھی یہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے صحابہ کرام تم اچھی نیت سے کرتے ہو, ادب سے بولتے ہو, صحیح لفظ ہے, لیکن اس کے معنی میں ایک بے ادبی کا بھی شائبہ ہے. لہٰذا اس ہستی کے لیے وہ لفظ نہیں بول سکتے جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو. بالکل. جب آپ نے سرکار کی بات کو سمجھنے میں کہیں کوئی آپ کو اپنی عقل فہم کے مطابق کمی آ رہی ہے تو اللہ فرماتا ہے رائنا نہیں کہنا, وقول انظرنا, یہ کہنا ہے کہ حضور آپ ہم پہ ذرا نظر رحمت نظر شفقت کیجیے. کیا بات. وسمعوا اور وسمعوا, اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ جب نبی فرما رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو. آپ ذرا غور کریں جس ہستی کے سامنے یہ حال اور جس ہستی کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اپنے نبی پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. تو جس ہستی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنے کی اجازت ہے, جس ہستی کو ایسا لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے جس میں کسی طرح کا بے ادبی کا شائبہ ہو, تو اس میں یہ والے کریکٹر کہاں سے آ سکتے ہیں اس ہستی کے لیے. اور ایسا کرنے کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانا ہے. بالکل. اور اس معاملے میں قرآن پاک سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں. آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ ایسا کرنے والوں کی سزا کیا ہے. تو جس ہستی کے لیے اذیت پہنچانے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آخرت میں لعنت بھیج رہا ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے, تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو کروڑوں مسلمان اور بالخصوص وہ مسلمان جو دین کو سمجھتے ہیں زیادہ, وہ اگر یہ سامنے آئے ہیں اور ریئلائز گورنمنٹ کو, پیمرا کو, جیو کو اگر اس حد تک ریئلائز ہو گیا ہے, میں آپ کو 2-3 سٹیپ میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں کیا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے. تو اگر گستاخی نہیں ہے تو پیمرا نے 15 دن کے لیے معطل کیوں کیا؟ بے شک. نمبر 1. نمبر 2, ریئلائز ہو گیا کہ یہ گستاخی ہے. تو اب جب یہ گستاخی ہے اور اس پہ قانون کے مطابق جو بھی اس وقت انہوں نے سزا دی, یہ اس چیز کو ہم جب سمجھ چکے ہیں کہ یہ یقینی ہے, تو لہٰذا اب قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سزا دی گئی ہے یہ انتہائی ناکافی بلکہ ایک مذاق ہے جو عالم اسلام کے ساتھ کیا گیا ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے. اور آج آپ نے دیکھا پورے پاکستان کے اندر اور باہر بھی اس مذاق کو لوگ کوئی مذاق ہی لے رہے ہیں. اور ڈیجیٹل چل رہا ہے. جی, جتنا پہلے ان کے اس فیل پر ریئیکٹ آنا تھا اس سے زیادہ اس پہ ہے کہ یہ کیا مذاق ہوا ہے. آپ دیکھیں توہین عدالت ہوتی ہے ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر. وہ ایک ذکر اگر میں کروں تو ایک توہین عدالت پہ قبلہ شاہ صاحب کو 35 سال کی سزا ہوئی تھی. تو یہ توہین رسالت پہ 15 دن کی معطلی, وہ بھی صرف سیٹلائٹ ٹی وی, ڈیجیٹل, یوٹیوب, باقی سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے. یہی میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ ایک مذاق کیا گیا ہے اور اب اس قوم کو یہ مذاق قطعاً برداشت نہیں ہے اور ہم اس کو ٹوٹلی طور پہ مسترد کر چکے ہیں. کیا سزا ہونی چاہیے تھی؟ جی میں گزارش کرتا ہوں, اب اس پہ سزا کیا ہونی چاہیے. جیسے اب سزا اور سزا ہونی کس کو چاہیے. آپ اس ریئیکٹ پہ دیکھیے کہ جب یہ قوم نے یوٹیوب پہ یا مختلف سوشل میڈیا سورسز پہ جب اس کا ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو پیمرا نے ایکشن لیا. اب پیمرا کے ایکشن کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ اگر 15 دن کے لیے بھی اگر آپ معطل کرتے ہیں تو کم از کم پھر صرف ٹی وی کی سکرین پہ تو نہیں معطل کر سکتے. اور تو کیا آپ نے 15 دن کے لیے ان کو جو قومی خزانے سے ایڈ دیے تھے وہ بند کر دیے؟ کیا آپ نے جو دیگر جو سورسز تھے ڈیجیٹل, اس میں سوشل میڈیا ہے, یوٹیوب ہے, انسٹا ہے, فیس بک ہے, کیا وہاں پہ آپ نے کوئی کسی قسم کی سینسرشپ لگائی کہ یہ ان کا جو بھی پروگرام ہے کوئی یہاں نہیں چلے گا؟
تو وہاں تو آپ نے کچھ نہیں کیا. تو ڈیفینیٹلی, اور آپ کا تو یہ شعبہ ہے, ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور ہم بھی میڈیا کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملی بھگت ہے, یہ لوگوں کو چپ کروانے کے لیے ایک مذاق کیا گیا تھا, اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ چلیں اتنا ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. انہیں کیا فرق پڑا ہے, وہ اتنا اچھا اور وہ اتنا بڑا نیٹ ورک, اتنی اس کی ویورشپ, پورا پاکستان اس کو دیکھتا ہے, کوئی چیز نہیں فرق پڑا. تو یہ سزا تو نہ ہوئی آپ کی. اچھا اگر سزا ہوئی ہے تو گزارش یہ ہے کہ توہین عدالت جب ہوتی ہے تو توہین عدالت کرنے والا جو مجرم ہوتا ہے, کیا اس کے بہاف پہ دوسرا بندہ عدالت میں آ کے معذرت کر سکتا ہے؟ نہیں. آج تک کسی جج نے وہاں پہ معذرت اس کی قبول کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس فلاں کو, خواہ وہ منسٹر ہے, خواہ سی ایم ہے, پی ایم ہے, اے سی ہے, ڈی سی ہے, اس کو سامنے لایا جائے. حالیہ آپ نے دیکھا تھا سی ایم نے معذرت کی, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ خود آئے اور خود آ کے معذرت کرے. تو یہاں اگر آپ نیوز ریڈر کو لکھ کے دے دیں گے کہ یہ ہماری پالیسی ہے, آپ بیان کر دیجئے, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو پہ مٹی ڈالنا, جھاڑنا, کہ یہ آپ نے یہ کام کیا آپ نے, تو یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں تھا. کیا اور یہ پروگرام جو ہوا, ایک تو یہ تسلسل اب آ گیا, اب وہ تو سفر عشق ایک پروگرام میں انہوں نے ڈرامے میں یہ کیا, اور اس کے بعد جو ضبط میں ہوا, جو اس کے ایپیسوڈ 20 کے اندر چیزیں سامنے آئی ہیں, وہ میں دونوں پہ عرض کرتا ہوں. پر دیکھیے کہ کیا ہمارے ہاں سینسرشپ نہیں ہے؟ کیا صرف ایسا ہے اگر میں اگر کوئی بھی اپنا کچھ ویڈیو کلپ ریکارڈ کر کے جیو کو بھیج دیتا ہوں کہ یہ میرا کلپ چلا دیجئے, تو کیا چلایا جائے گا؟ نہیں. ڈیفینیٹلی اس پہ ان کی پورا چیک اینڈ بیلنس ہوگا کہ جو کنٹینٹ بولا ہے, جس نے بولا ہے, وہ کیا ہے, کیا ہمارے قوانین, ہمارے ادارے, ہماری ملکی سالمیت اور ہمارے انٹرنیشنل جو افیئرس ہیں, کیا ان کے ساتھ یہاں کو پرابلم تو نہیں ہوگا؟ تو یہ اتنے بڑے چینل نے اتنا بڑا بلندہ یہ کیسے کر دیا؟ اچھا یہاں یہ تو خیال رکھا جاتا ہے کہ فلاں سیاستدان کا نام لینا بین ہے, اس کا آپ نے نام نہیں لینا ٹی وی کے اوپر, فلاں پارٹی کے بارے میں آپ نے کوریج نہیں دینا, تو وہ نہیں ہوتا. جی ایسے ہی ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ اور آپ تو میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے آپ کو ان چیزوں کی ساروں کو زیادہ پتہ ہے, یہاں تو اتنی سینسرشپ ہے, لائیو چینلز پہ بات کرتے ہوئے بھی 10 سیکنڈ کے بعد آپ ڈیلے پہ آتے ہیں. اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو وہیں پہ آپ سٹاپ کر دیتے ہیں. تو کہاں گئی تھی یہ ساری ٹیمیں, ایڈیٹوریل جو جتنا آپ کا سٹاف تھا, آپ کی جتنے سکریننگ کرنے والے تھے, جتنے ریکارڈنگ کرنے والے تھے, جتنے چلانے والے تھے, آپ نے وہ پہلے پورا بنایا, پھر وہ ایڈیٹنگ میں بنا, پھر وہ گرافکس میں بنا, پھر وہ پراپر ایک چیز بنی, تیار ہوئی, پھر وہ چلی. تو جب وہ بن رہی تھی, وہ تیار ہو رہی تھی, آپ کی پروڈکشن ٹیم اس کی تیاری کر رہی تھی, تب نہیں آپ کو پتا تھا؟ اس میں یہ مذاق کیا گیا قوم کے ساتھ کہ یہ ہمارا کنٹینٹ نہیں تھا, ہم نے کسی اور کے کنٹینٹ کو چلایا ہے. لیکن میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ کیا کبھی کسی اور کے کنٹینٹ کو بغیر چیک کیے آپ چلا دیتے ہیں؟ اور وہ بھی آپ کو پتا ہے یہ مقدسات ہے. آج سے 2 سال پہلے 24 چینل پہ ایک دعا محرم میں شو چلائی گئی تھی, اور اس پہ اس کا کیا ریئیکٹ آیا تھا. اور آج جو ہے یہ آپ نے پھر دن کا انتخاب آپ کیسا کرتے ہیں کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے تو اس وقت کر رہے ہیں جس وقت پورا 10 محرم بغیر کسی شیعہ سنی فساد کے بڑے پرامن طریقے سے ہونے جا رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آج ہی ہم یہاں پہ یہ بھی کر دیں گے. تو یہ خواب میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے یہ مذاق کیا گیا ہے اور قوم کو ٹیسٹ کیا گیا ہے, اور قوم اب اس کی سزا سوائے 295C کے اور اس کی سزا کوئی نہیں ہے. اس کی سزا میں ہونا یہ چاہیے, جی اس میں ہونا چاہیے جو اس ٹیم کو مینج کر رہا تھا, جو اس پروگرام کو ہیڈ کر رہا تھا, جو اس کی, اگر ڈائریکٹ ہم ان کے مالکان پہ بات نہیں کرتے ہیں تو تقاضا یہ ہے کہ اس پروگرام کو چلانے والے, اس پروگرام کو لیڈ کرنے والے, ان کرداروں کو سامنے لایا جائے اور ان کو عدالت میں 295C کے تحت ان پر پہلے مقدمہ درج کیا جائے, اور پھر اس کیس کو آگے لے کے قرار واقعی سزا دی جائے. جیسے آپ نے ایک کیس کا حوالہ دیا کہ 35 ایئرس جو ہے وہ قید کی سزا اور فائن, ہیوی فائن الگ, وہ جرم کتنا تھا, کیسا تھا, وہ سب کو پتا ہے. لیکن یہ جرم تو متفقہ سب کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیو ٹی وی کو ٹوٹلی طور پہ بین ہونا چاہیے, اور ٹوٹلی طور پہ پھر ان کے یہ مالکان اور یہ پروگرام ہیڈ کرنے والے یہ بذات خود آئیں
اور آ کے قوم سے معافی مانگے اور پھر 295 کے تحت مقدمہ چل کر پھر جو عدالت کا فیصلہ اس کو لے کے چلے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اکثر اوقات اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں, لوگ عوام میں سے بھی کسی نے کیا, اب یہ ادارے نے بھی کر دیا اس طرح سے, حکومتوں کا کیا کردار دیکھتے ہیں اس میں؟ حکومت میں کبھی کسی نے اس طرح سے اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے اس حوالے سے؟ جی میں اس حوالے سے ایک اور گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی چینل نے جو دوسرا پروگرام دکھایا ہے جس میں ایک ڈرامے کے اندر ایک لڑکی ایکٹر کو آپ ایک کمرے میں بند کر کے اس کو ایکشن سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ کیجئے یہ کیجئے یہ کیجئے, کیونکہ یہ میں ناظرین کے لیے اس لیے ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہ سوچیں ڈرامہ کو کہ جیسے کہ ہم نجی لائف کے اندر کبھی ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ ریئلٹی بیس ہوتا ہے. ڈراماز کے اندر ایسا نہیں ہوتا, ڈراماز کے اندر سچویشن خود کریٹ کی جاتی ہے اور ڈراماز کے اندر اسکرپٹ آتا ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون ایکٹر کو پریشان دکھائی دیا جاتا ہے اور وہ چیزوں کو پکڑ کے پھینکتی ہے اور سامنے اس کی ٹیبل پہ الماری میں 2 کتابیں آتی ہیں. ایک کتاب کو ایسے پھینک دیتی ہے, نہ وہ کتاب نظر آتی ہے نہ کتاب کا ٹائٹل نظر آتا ہے, اور دوسرا جب اسلامک اسٹڈی کی کتاب سامنے آتی ہے اس پہ کیمرہ پورا زوم کرتا ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کی اس پہ کلیئر پکچر نظر آتی ہے اور اس خاتون کو وہ کتاب پکڑا کے اس سے زمین پر پٹخ دی جاتی ہے. کس کو نہیں پتا کہ روضہ رسول کی تصویر کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں یہ, اور کتاب ہے اسلامیات کی کتاب میں قرآن پاک کتنا ہوتا ہے کس کو نہیں پتا, اس میں احادیث کتنی ہے کس کو نہیں پتا. تو یہ کیا مذاق ہے کہ آپ ریاست اسلامیہ جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے, یہ پوری دنیا میں دوسری ریاست ہے جو کلمہ کی بنیاد پہ آئی ہے, اور آپ اپنے ڈراموں میں اپنے ایکٹرز کے سے جان بوجھ کے آپ مذہبی لٹریچر کو پھینک رہے ہیں. بالکل. تو اس پہ بھی اسی طرح مقدمہ چلنا چاہیے. باقی رہا مسئلہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ کیا اس طرح کے معاملات, تو ہمارے سامنے اس طرح کے معاملات ہم نے اپنی ہوش سنبھالی زندگی میں دیکھے ہیں. ابھی لاسٹ جب بہت زیادہ وہ فرانس کے سفیر کا معاملہ آیا تھا تو وہ کیا معاملہ تھا, انہوں نے بھی اسی طرح قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی. ڈنمارک کا واقعہ آتا ہے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنانا چاہ رہے تھے اور اس کی اشاعت کرنا چاہ رہے تھے. تو اس وقت پورے عالم اسلام نے, نہ صرف پاکستان نے, پورے عالم اسلام نے اس کا ریئیکٹ دیا اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا, اور بالخصوص پاکستان کے اندر کچھ تنظیموں نے اسپیشلی اور بالعموم ہر ایک نے, ہم سب نے ٹی وی پہ دیگر جگہوں پہ اس کو ناپسند کیا اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. اور جہاں تک حکمرانوں کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس وقت ہمارے سی ایم صاحب, ہمارے پی ایم صاحب, اور بالخصوص جب ہم شہباز شریف صاحب کو بطور پی ایم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی سفارتکاری کر رہے ہیں, اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جن کا ہر معاملے میں ظاہر ہے ایک بڑا کردار ہے, تو ان کو اور پیمرا کو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر اپنی سالمیت کو اور اس ملک کے امن کو بحال کرنے کے لیے اسی طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے جیسے میرے اور آپ کے جذبات ہیں. بالکل. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس وقت جب یو این او کے اندر ہمارے حاکم اس وقت عمران خان صاحب نے جب وہ سپیچ کی, اتنا بڑا پلیٹ فارم, تو اس بندے نے, ہمارا تو سیاسی تعلق نہیں ہے لیکن ہم اپریشیٹ کیا اس وقت بھی اور آج تک کرتے ہیں کہ آپ نے پوری دنیا کے سامنے یہ کیس رکھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے نبی ہمارے دلوں میں ہیں تو ہم کسی صورت, تو وہ اس کا ریئیکٹ دیکھیں کہ ایک لیڈر نے دنیا کے سامنے جب یہ اپنا مدعا پیش کیا, اپنے جذبات پیش کیے, تو اس کے نتیجے میں باقاعدہ ایک دن انٹرنیشنلی نبی علیہ السلام کی حرمت کا منایا جانا شروع ہو گیا. اس کے بعد کافی کنٹرول, جی, اور کنٹرول بھی. اچھا, آپ تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہ بڑا سٹینڈ لیا, لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. جہاں تک ان کے یہودی ایجنٹ ہونے کا معاملہ ہے تو ہم تو نہیں کہہ سکتے جب تک ہم ایسا کچھ نہ دیکھیں, اور کسی مسلمان پہ ہم بہتان کبھی بھی اجازت نہیں دیتے, قرآن اس کو پسند نہیں کرتا. باقی جس نے کہا ہے اگر اس کے پاس کوئی پروف ہے تو کہیں, لیکن اس کے یہ جتنے معاملات تھے
یہ UN اسمبلی کے اندر اس بات کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا، اور اسی طرح سلیبس کے اندر میرا کیونکہ ایجوکیشن سے تعلق ہے، سلیبس کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی کرنا، ترجمہ قرآن کو لازمی کرنا، ہم سمجھتے ہیں یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اگینسٹ جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب، اس وقت جو اسکول کا ہمارا نصاب چل رہا ہے، جو سلیبس چل رہا ہے، جو سسٹم ہے پورا، آپ اس سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ کے سیٹسفائز کو ہم کس حوالے سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب پراپر کردار سازی بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو، کیا یکساں یا ایک اچھا نصاب ہے ہمارے پاس میں مکمل؟ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جو کبھی بھی جمود کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور وقت کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ اس کو امپروو ہونا چاہیے اور ہوتا رہنا چاہیے۔ جیسے آج سے کوئی 4 سال پہلے لاسٹ عمران خان صاحب کے دور میں سلیبس پہ کام ہوا تھا اس وقت، اور 1 نیشن 1 کریکلم پہ کام کیا گیا تھا، اور پنجاب میں اور KP میں ایک سلیبس بنا دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کام کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد سے سلیبس میں گورنمنٹ نے گائیڈ لائن دی، مزید تھوڑا چینج کیا، لیکن ابھی بھی جیسے اب پچھلے 2 سال سے یہ AI کا جو زمانہ آیا ہے، تو اب ہماری بکس جو ہیں یہ تو ٹوٹی بلینک ہیں، اس میں تو کسی قسم کا ایسا نہیں ہے، تو اس سے نقصان ہوا؟ آپ ڈیفینیٹلی اب نقصان ہوا ہے، اور اب اس وقت جو ہے جو اب 27 کا کریکلم تیار ہو رہا ہے، اس میں ہماری نوٹس میں ہے کہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن اب کام تو ہو رہا ہوگا یا ہونا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ کیا جو بچوں کو آپ نے سکھانا ہے وہ ٹولز اویلیبل ہیں؟ کیا ان کے لیے روبوٹک سائنس ہے، یا چیٹ GPT ہے، یا دیگر جو شعبہ جات ہیں اسی کے نئے سے نئے جو آ رہے ہیں، ان میں ہم اپنے بچوں کو کتنا پڑھا سکتے ہیں ایز اے سلیبس؟ تو وہ اس وقت تک ابھی جو ہے وہ ویکنیسز ہیں۔ اسی طرح جو مذہبی تعلیم ہے اس میں بھی ہمارا جو سلیبس ہے اس میں بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ہماری سفارشات ہم اپنے بہاف پہ، اپنے اینڈ پہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے پیش کرتے ہیں، تو لیکن مذہبی تعلیم میں بچے کو جو اس کی ایتھک ویلیوز ہیں، اس کو جو ایک اسلامی معاشرہ سکھاتا ہے، وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ سلیبس کے اندر، ایکٹیویٹی بیس ورکنگ کے اندر ان کو لانا چاہیے، تاکہ ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھے شہری ہم پیدا کر سکیں۔ تو اس میں جو یہ بتائیے گا، خواتین یا لڑکیوں کی تعلیم پہ بھی ابھی تک لوگوں کے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ وہی چل رہے ہیں پرانے، یا اس کے علاوہ جدید طریقہ کار کو استعمال کرنا؟ وزیر تعلیم سندھ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ AI سے اور چیٹ GPT سے بچیں، تو کیا جدید طریقہ کار کو استعمال کرنا غلط ہے؟ شاید ہم پرانے ذہن کے لوگ ہیں، اور ابھی خود ذاتی طور پہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اسلام نے تو مذہب کسی بھی تعلیم میں خواتین کی تعلیم پہ کوئی قدغن نہیں لگائی ہے، صرف یہ ہے کہ ایک لمٹس ہیں، ایک حدود ہیں، ان کے اندر رہ کے ہم اپنی بچیوں کو یقیناً تعلیم دینی چاہیے۔ اور اب تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ تو اب صرف ایک جو ہے نا وہ ریفرنس کے طور پہ رہ گئی یہ بات کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہے، اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو یہ شاید مغرب کی خواہش ہے کہ کوئی ایک آدھ واقعہ ہمیں دکھا دیا جاتا ہے، کوئی ایک آدھ ملالہ ہمارے سامنے لائی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پوری سوسائٹی کو ہٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا اس وقت آپ پاکستان میں دیکھیں، میرا نیٹ ورک KP میں، پنجاب میں، ہر جگہ ہم جاتے ہیں، پوری پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں، تو اس وقت جو ریشو ہے وہ سکولز کے اندر گرلز کی زیادہ ہے، بوائز کی کم ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہے۔ باقی جو منسٹر صاحب نے یا CM صاحب نے فرمایا ہے، تو میرا خیال ہے وہ ان کی پارٹی نے اور ان کی کیبنٹ نے خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دی ہے، اور وہ اس کو سمجھ گئے ہیں۔ تو جہاں تک معاملہ ہے کہ کیا سکھانا چاہیے، کیا نہیں سکھانا چاہیے، اس پہ غور کرنا ہے۔ یہی موبائل ہے یا یہی ٹولز ہیں، ان کا ہم پازیٹیو استعمال بھی دیکھتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو آلات پڑے، مثال کے طور پہ ایک کچن میں ایک نائف پڑی ہے، اب اس چھری سے آپ کی مرضی ہے آپ انگلی کاٹ لیں، یا آپ کی مرضی ہے آپ فروٹ کاٹ لیں، تو سیم ایسے ہی آپ چیٹ GPT آ جائے یا جو بھی AI کی ہماری مزید ٹرمز اور چیزیں آ رہی ہیں، ان میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر آپ ان کو آنکھیں بند کر کے اجازت دیں گے، تو پھر آپ جب اس کی سکرولنگ پہ جاتے ہیں
تو ایک سے بڑھ کر ایک چیز آ جاتی ہے. ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ایک ماں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی سیکھ سکے, ایک باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا یہ کرے. تو آپ اس پہ ایک لیمٹس لے کے آئیں, اس میں اپنے بچوں کی کردار سازی کیجیے, ذہن سازی کیجیے کہ بیٹا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, یہ نقصان دہ ہے. اور جہاں آپ بیڈ ہیبٹس دیکھتے ہیں ان کو آپ کم کرنے کی کوشش کریں, اور جدید تقاضوں کے مطابق جو چیزیں نئے سے نئے آ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سیکھنے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, پیرنٹس اکثر شکایت کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز سے کہ آپ کیا سکھا رہے ہیں, ٹیچرز کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کیا سکھا رہے ہیں, تو زیادہ کس کا فرض ہے اور زیادہ بچے سیکھتے کس سے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اعتدال رکھنا چاہیے. ٹیچرز کے پاس آپ 5 گھنٹے سے 6 گھنٹے بچے کو بھیج رہے ہیں, بقیہ 18 گھنٹے 19 گھنٹے جو ہے وہ بچہ گھر میں ہے. ٹیچر نے پڑھانا ہے, ٹیچر نے اس کو سکھانا ہے, لرن کروانا ہے, رائٹ کروانا ہے, اس کا پریکٹیکل سارے کا سارا گھر پہ ہونا ہے. اور گھر میں اب ٹیچر پہ آپ یہ ڈال دیں کہ یہ کیوں نہیں سکھایا. ٹیچر بچوں کو بھیجتا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے, اور گھر میں مما پاپا سے, پاپا مما سے, دادو دادو سے, اور وہ آپس میں سارا دن جھوٹ بول رہے ہیں, اور انہیں پتا چل رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے جان چھوٹ جاتی ہے. تو وہ کہے کو نہیں مانے گا, دیکھے کو مانے گا. سیم ایسے ہی, یعنی کہ ادر سائڈ پہ اگر آپ چلے جائیں تو اگر گھروں کے اندر کسی فیملی کا یہ اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ سکھا رہے ہیں اور ٹیچر کا وہ لیول نہیں ہے, تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو, آج کا دور جو ہے نا میم, وہ آج کی اسٹڈی جو ہے وہ ٹرائی اینگل بیس اسٹڈی ہے, جس میں کوئی ایک بھی پلر جو ہے وہ کام کرنے سے رک جائے گا تو آپ خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. ٹرائی اینگل مین کہ آپ کا ٹیچر, آپ کا بچہ اور آپ پیرنٹس تینوں مل کے جب تک آپ اس بچے کی پڑھائی پہ فوکس کرتے ہیں, اس کی اخلاقیات پہ فوکس کرتے ہیں, اس کی کردار سازی پہ فوکس کرتے ہیں, تو پھر رزلٹ آپ کو اچھے ملیں گے. اگر کسی ایک جگہ سے بھی نیگلیجنسی ہوتی ہے تو یقیناً کمی رہ جاتی ہے. اچھا, پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا آپس میں رابطہ کتنا ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ٹرائنگل بیس اسٹڈیز ہے, تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ جب ٹیچرز کو آپ نے کہا ہے کہ آپ نے مارنے پہ آ رہا ہے, تو مارنا بھی نہیں ہے, اور جب مارنا نہیں ہے تو کاؤنسلنگ رہ جاتی ہے. اور اگر کاؤنسلنگ کی بجائے وہاں پیرنٹس بچے کو یہ تعلیم دے کے بھیجیں کہ بیٹا دیکھنا تیری ٹیچر تجھے کچھ نہیں کہے گی, تو وہ پڑھنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. آج کے دور میں کہ کہیں اتنا مذاق بن جاتا ہے ٹیچر, کہ ٹیچر کے شعبے میں آنے سے پہلے یہ آ کر بندہ پچھتاتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, جبکہ یہ تو مہذب ایک اور بڑا قابل احترام شعبہ تھا. جب آپ کا بچہ آ کے کہتا ہے کہ ٹیچر آپ نے کیا کر لینا ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ٹیچر کا احترام بچوں میں پیدا کریں, اور ٹیچر کو چاہیے کہ وہ پیرنٹس کا احترام پیدا کریں, اور ساتھ آپس میں ان کی اکیڈمک جو ہے اس کو بھی ایک دوسرے کو سپورٹ دیں کہ ٹیچر میرے بچے میں یہ سبجیکٹ میں یہاں یہ کمی آ رہی ہے, تو آپ کی مہربانی اس پہ ذرا فوکس کر لیں. اگر ٹیچر کو کہیں پرابلم آ رہی ہے تو وہ پیرنٹس کو آگاہ کریں, تاکہ اگر ٹیوشنز ہیں یا اکیڈمیز وغیرہ ہیں تو وہاں پہ اس کو کور کیا جا سکے. اچھا مفتی صاحب, یہ آپ نے اکیڈمی کی بات کی, میرے ذہن میں آیا آپ ایک بہت بڑا سسٹم ایجوکیشن کا رن کر رہے ہیں. یہ جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا تھا کانا میں, جو ٹیوشن سینٹر کی چھت گری تھی, یا ایک اور ہم نے دیکھا کہ اکیڈمی اور اس طرح کے, کیا انفراسٹرکچر کو کس طرح ہمیں میک شیور کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے سیکیور ہو؟ میم اس حوالے سے میں کیونکہ اسکول سسٹم چلا رہا ہوں اور مجھے ان چیزوں کی باریکیوں کا کافی حد تک اندازہ ہے. انفارچونیٹلی ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, شاید یہ میرے لیے ہی پرابلم بن جائے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, لیکن میں کیونکہ ایک نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں, کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ کام کرنے سے پہلے کوئی نہیں آ کے روکتا. آپ کی مرضی, آپ جہاں بیٹھیں. اب کانے کا جو واقعہ ہوا ہے, ایک خاتون جو ہے اپنے گھر کے اندر 20 بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور 22 بچوں کو لے کے بیٹھی ہے, اور ایسی حالت میں بیٹھی ہے کہ اسے پتا ہے کنسٹرکشن چل رہی ہے, میری چھتیں کمزور ہیں, چھت پہ کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کام ہو رہا ہے, ملبہ اس پہ ڈالا جا رہا ہے, تو اس لیے وہ وہاں پہ بھی یہ کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح اسکول سسٹمز کے اندر بھی یہ چیزیں, بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے. ہماری اتھارٹیز جو ہیں وہ ہمیں آ کے پوچھتی ہیں, لیکن بنانے کے بعد جب بن چکا ہوتا ہے پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر کیسی سپیسز ہیں کہ کیسے چل جاتا ہے. تو اس لیے اکیڈمیز ہوں, ٹیوشن سینٹر ہوں یا سکولز ہوں, ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. بھی ہماری ایک حالیہ میٹنگ ہوئی پرائیویٹ سیکٹر کی ایک تنظیموں کی, اس میں ہم نے اس بات کو بڑا یقینی طور پہ بنانے کی کوشش کی کہ آپ اور ہم سب
بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے ٹریٹ کریں. ان کے لیے جو فیسلٹیز چاہیے وہ اپنے بچوں کو جو آپ چاہتے ہیں وہی دینی چاہیے. تو لہٰذا بلڈنگ سٹرکچر جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے, اور بالخصوص جب بچے کلاسز کے اندر اسکول کے اندر موجود ہیں تو کنسٹرکشنز وغیرہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ. صحیح. اور فیس اسٹرکچر کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ پرائیویٹ اسکولس کی فیسیں اتنی زیادہ کیوں ہیں, اور بچے کس طرح سے اسے پھر افورڈ کریں؟ لوگ جو ہیں وہ چاہتے بھی ہیں کہ اچھی اسکولنگ ملے, لیکن فیسیں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ کتنی زیادہ ہیں, کوئی اندازہ ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مثلا 15-20 ہزار کتنے بچوں کے خرچے نکل آتے ہیں. میں آپ کے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا. یہ جو 15 سے 20 ہزار فیسز ہیں نا, یہ پورے پاکستان میں 10% لوگوں کو دینی پڑتی ہے. 10% لوگ ہیں جو 15-20 ہزار فیس پے کرتے ہیں, اور وہ 10% کے جو سکولز ہیں وہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا بھی 10% نہیں ہے. اچھا 7,000-8,000 بھی فیس ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو ایلیٹ کلاس کے سکول ہیں جس کی وجہ سے یہ بدنام ہے پورا شعبہ, وہ سکول ہیں مشکل سے 10%. اچھا, اب وہ جو لوگ پے کر رہے ہیں ان کو آپ کہیں کہ آپ 15,000 کی بجائے 10,000 والے اسکول میں آ جائیں, 7,000 والے میں آ جائیں, تو وہ نہیں آئیں گے. اوکے, اب اس کے علاوہ جو اسکول ہیں یہ جو 5 to 10,000 چارج کرتے ہیں, یہ شاید ہی کوئی 20% اسکول ہوں پورے اسکول میں, پورے پاکستان کے اندر. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بلو 5,000, اور یہ بھی بڑا فگر ہے, تقریباً 2 سے 3 ہزار فیس کے اسکول ہیں تقریباً 60 to 70% پاکستان کے اندر. اچھا, اب یہ 2,000 سے 3,000 فیس لینے والا پیرنٹس جو ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ وہ اسکول بلڈنگ دے رہا ہے, بجلی دے رہا ہے, الیکٹریسٹی کے ساتھ پانی دے رہا ہے, ساری سروسز دے رہا ہے, اور اس کو پر ڈے تقریباً کوئی 35-50 روپے پر ڈے اس کے بن رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشکل مراحل ہیں, اور اگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کلاسیفائی کر چکے ہیں اپنے سسٹم کو, کہ اگر غریب کا بچہ ہوگا تو وہ اس اسکول میں پڑھے گا, مڈل کلاس کا بچہ ہوگا تو اس اسکول میں جائے گا, ایلیٹ ہوگا تو وہاں جائے گا. تو جو فیسز زیادہ والا معاملہ ہے وہ تو صرف چند لوگ ہیں, چند ادارے ہیں جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. کبھی حکومت کی طرف سے کسی نے آپ لوگوں پہ اس پہ چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ فیسوں کو ذرا, پرائیویٹ سب کو, آپ کو نہیں سب کو کہہ رہی ہوں, کہ کبھی پرائیویٹ اسکول سسٹم کے اوپر حکومت کا اتنا کوئی انفلوئنس ہوا ہے کہ فیسیں ذرا نارمل کریں؟ پرائیویٹ اسکول کو گورنمنٹ جب رجسٹر کرتی ہے تو اس وقت پوچھتی ہے, ریکارڈ چیک کرتی ہے کہ آپ فی کیا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کرے کہ اس پاکستان کے اندر یہ سسٹم آ جائے کہ جتنے آپ چارج کر رہے ہیں کیا اتنا آپ ڈلیور بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جس دن یہ آ جائے گا تو اسکول ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ بوسٹ کر جائے گا. اس لیے کہ اگر 1,500-2,000 فیس لینے والا آپ کو 5-10 ہزار فی کے جتنی جو ہے وہ سہولیات اور اکیڈیمک دے رہا ہے تو پھر قدر ہو جائے گی. اور جو لوگ اس کو اسپیشلی طور پہ بزنس کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ اتنے مقدس پیشے کو آپ نے بزنس بنا دی. مفتی صاحب, آپ نے بات کی کچھ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے, کیونکہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جب ایک رول ماڈل کی طرح جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, جیسے اب آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے, جو لوگ اسلام کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, جو لوگ مفتی ہیں یا جو لوگ جو ہے وہ اس طرح سے حافظ قرآن ہیں یا جو دنیا میں نظر آتے ہیں, ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے دل میں جو ہے وہ انسپریشن آئے اسلام سے ریلیٹڈ؟ آپ دیکھیں, ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں, مفتی عبدالقوی ہیں جس طرح سے, کیا رائے رکھتے ہیں آپ, کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے کوشچن کی مثال جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھی. نہیں وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں, آپ سمجھے نا کہ وہ تو اپنے آپ کو ایک مفتی کے طور پہ ہی پریزنٹ کرتے ہیں. آپ کا کوشچن ویلڈ ہے, لیکن میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, رہا مسئلہ یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ ایک مذہبی شخصیت کو یا ایک قابل احترام شخصیت کو کیسا بیہیویئر رکھنا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, تو یقیناً اس کو آئیڈیل ہونا چاہیے, اس کی نظر میں حیا ہونی چاہیے, اس کی گفتگو میں شائستگی ہونی چاہیے, اس کا انداز جو ہے وہ مہذب ہونا چاہیے, اس کے معاملات جو ہیں وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے, تاکہ ہر بندہ احترام, جب تک احترام نہیں ہوگا تو سیکھے گا کون؟ جب تک آپ کسی بھی اپنے کو اپنے لیے قابل احترام نہیں سمجھتے آپ اس سے سیکھ نہیں سکتے. تو ہمارا اسلام تو ادب کے پیش نظر ہی چلا ہے,
آپ نے ہمارے اس کلچر کو دیکھا صوفیزم میں کہ یہ جتنی ہستیاں گزری ہیں ان کا کردار ہی ایسا تھا کہ جس سے غیر مسلم کلمہ پڑھتے تھے. بالکل. اور انفارچونیٹلی جس بندے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ہم تو اس کو نہیں مفتی سمجھتے. اپنے آپ کو کوئی مفتی کہتا ہے تو وہ اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال سے؟ بالکل پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور یہ پوچھ گچھ ہی ہو رہی ہے کہ جب ہم آ کے میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے. اور اسی طرح وہ جس مکتب فکر سے اپنے آپ کو بلونگ کرتا ہے اس مکتب فکر کے علماء بھی اس کو اپنے مدرسوں سے دھکے دے کے نکالتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ صرف ایک شعبے کا شاید مفتی رہ گیا کہ جس شعبے میں اس کو ہائپ ملتی ہے. باقی تو اسلام اور اس کے نہ اسلامی طریقہ ہے نہ اسلامی وہ نارمل مسلمانوں والے بہیو نہیں ہے اس کے, تو مفتی کیسے ہو سکتا؟ بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت امپورٹنٹ ہم نے آپ سے باتیں کی اور اسی طرح آپ کو ہم مختلف ایشوز کے اوپر انوائٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے ویورز دیکھتے رہیں کہ کیا کیا جو ہے وہ اصل میں ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم اپنے موجودہ دور کے اندر دنیا کے ساتھ دنیاوی معاملات کے ساتھ ریلیٹ کر کے دونوں کو کمبائن کر کے ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں, کس طرح بہتر شہری بن سکتے ہیں, کیسے بہتر مسلمان بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ویورز, آپ سے ریکویسٹ ہے ایک بار پھر سے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے اور ہمیں کمنٹ بھی کرنا ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو کیسی لگی. خدا حافظ.